میں خود ڈرتا ہوں عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں گا. تو جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اگر نافرمانی ہوئی تو میں اللہ کے عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں, وہ دوسروں کو بچائے گا. یہ سب قرآن کے خلاف تصورات ہیں. تو قرآن کہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیس للانسان الا ما سعی, جو خود کوششیں کی ہیں اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں, اس کے سوا کوئی چیز کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں مل پائے گی. میری کوشش کی وجہ سے دوسرے کو کچھ مل گیا. یہ تو صرف جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں, اس نے خود کوشش کی تھی, کسی اچھے عمل کی زندگی کے اندر گزر گیا اور اس کی وجہ سے, وہ اس کوشش کی وجہ سے کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے اس اچھائی کو کرنے کے لیے, تو اس کا اجر تو انہیں ملتا رہے گا جس نے شروع کی تھی, لیکن اصل میں اس نے اوریجنل ایفرٹ اس کی تھی. اس لیے Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی, کفر کرنے والوں, انکار کرنے والوں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے معاملے میں سختی کا رویہ اختیار کرو. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 973 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے. یہ صورت شروع ہوئی تھی سورہ توبہ جنگ کی اس تیسری کنڈیشن کو رکھنے کے لیے. اس میں کہیں معاہدوں کی, اگر ایگریمنٹس کی کوئی قوم خلاف ورزی کرتی ہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے یا حکم ہے. پھر ایک تہائی صورت تک, یعنی سمجھ لیں کہ آیت نمبر 43 تک تو سلسلہ وہی چلا, ان کے ساتھ جنگ. اس کے بعد رخ منافقین کی طرف پھرا ہے آیت نمبر 43 کے بعد سے, 43 44 کے بعد سے, وہ پوری صورت میں آخر میں 129 129 اس میں آیتیں ہیں. یعنی 2/3 صورت بعد کی جو ہے وہ منافقین کے سلسلے میں ہے. جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یہ منافقین اس سے بہت گھبراتے ہیں جنگ سے. اگر جنگ کی حالت اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ صحیح ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں, ان کا دکھاوا ہے صرف. اور پھر وہاں سے منافقین کا طرز عمل, ان کی نفسیات, ان کی ذہنیت لگاتار یہ چلا آ رہا ہے. درمیان میں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا, وہاں بھی یہ تھا کہ خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں, تو ایک جزوی طور پر برسبیل تذکرہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے, اور پھر وہی چل رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں, گھبراتے ہیں. اب یہاں اس صورت کے اندر, یہاں اس آیت کے اندر جب یہ آیا کہ انکار کرنے والوں, کفر کرنے والوں اور منافقین سے جہاد کرنا اور ان کے اوپر سختی برتنا, تو جب یہ آخر تک, اس سے پہلے بھی اور اس سے یہاں سے اس آیت سے آخر تک صرف منافقین کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ جو دونوں کا تذکرہ یہاں ساتھ لائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بیان ہو چکا, ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے جنہوں نے معاہدوں کی, جن کفر کرنے والوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. اس کو کنٹیکس میں لیا جائے گا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انکار کرنے والے, ہر کفر کرنے والے سے جنگ کرنی ہے. وہ جن سے جنگ کی کنڈیشنز ہیں, اور یہ تیسری کنڈیشن جو ہے وہ بیان ہوتی چلی آئی 1/3 صورت کے اندر. یہاں پر اب چونکہ یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ بھی جہاد کرو, منافقین کے ساتھ بھی, تو یہاں اس آیت میں مفہوم یہ ہوگا کہ تمہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کفر کرنے والوں سے تو جہاد کرنا ہی ہے, لیکن منافقین سے بھی جہاد کرو. یعنی اصل ترجمہ یا اصل مفہوم یہ ہوگا کہ کفر کرنے والوں سے تو کرو جہاد جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں, یا دوسری اور کنڈیشنز ہوں,
جو جہاد، اب جہاد وہ بھی ہوتا ہے کفر کرنے والوں کے ساتھ میں جہاں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، فکری جہاد ہوتا ہے، مختلف انداز میں لگاتار ان کے ساتھ میں کوششیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، کفر کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن سے نا امیدی ہو چکی کہ یہ خوب سمجھے ہوئے، حجت پوری ہو گئی، ان کے ساتھ اگر وہ شرطیں پوری ہو رہی ہیں جنگ کرنے کی تو جنگ کرو، اور ورنہ یہاں پہ لفظ جنگ کا نہیں ہے، جہاد کا ہے، ورنہ جہاد جاری رکھو، ان سے لگاتار کوشش کیے چلے جاؤ ان کے معاملے میں بھی امن کے لیے۔ تو یہ تو کرنا ہے، یہ اصل میں پچھلے کی جو کچھ صورت میں پہلے سے گزرا یہ اس کو سمیٹتے ہوئے کہا ہے۔ اب چونکہ آخر تک تفصیل پھر منافقین ہی کی چلی ہے، کہا لیکن جہاد ان سے منافقین سے بھی کرنا ہے، صرف ان سے نہیں، یہ تمہاری اپنی صفوں میں ہے، اور یہ بے اندازہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں نا۔ جب وہ شرطیں پوری ہو جائیں، جہاں پر جنگ بھی کرنی پڑ جائے تو وہ بھی اوپن ہوں گی شرطیں، وہ حالات بھی اوپن ہوں گے، کوئی سازشیں کریں گے وہ بھی کھلی ہوئی ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر منافقین کا بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا۔ مثلا جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، سورہ فاتحہ دعا ہے، اس کے بعد پھر جہاں سے اس دعا کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ اور انسٹرکشن اور ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا، سورہ بقرہ سے شروع ہوا، سیکنڈ سورہ سے۔ تو پہلے اس میں ڈیفینیشنز تھی، شروع جو ہوئی ہے وہ ایمان لانے والے کون ہیں، کون سے ایمان لانے والے فلاح پاتے ہیں۔ پھر بہت مختصر سے بتایا کفر کرنے والے کون سے، بہت مختصر، اور بہت تفصیل سے اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا۔ ان تین کی ڈیفینیشنز میں 4 آیتیں تو ایمان لانے والوں کی تفصیل یا ڈیفینیشن ایک طریقے سے سمجھ لیجیے شروع میں، پھر 2 آیتیں کفر کرنے والوں کی ڈیفینیشن ہے تفصیل، اور اس کے بعد بڑی لمبی بہت لمبا سلسلہ ہے جہاں منافقین کو بتایا کہ یہ کون ہے۔ تو منافقین کو آئیڈینٹیفائی کرتا چلا گیا ہے قرآن، ان کی ذہنیت، ان کے سائیکی، ان کی نفسیات اور ان کے طرز عمل کی بنیاد پہ کہ یہ ہوتے ہیں منافقین۔ سورہ توبہ میں بہت تفصیلی تذکرہ ہے، درمیان میں جگہ جگہ آیا ہے، سورہ المنافقون ایک سورت کا نام ہی ہے، اس میں بہت تفصیلی تذکرہ ہے۔ یہ جو عام تصور ہے منافقین کے بارے میں کہ منافق وہ ہیں جو خوب جانتے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، اور وہ جھوٹے ایمان والے سامنے سے بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن اس تصور کی بالکل مکمل اسے مسترد کر دیتا ہے، اس کانسیپٹ کو۔ عام لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے منافقین کسے کہتے ہیں۔ قرآن تو پہچانے بتا رہا ہے، اصلاً تو یہ کہ وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن ان کے عمل لگاتار جان بوجھ کر ان کے عمل ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والوں کو یا ان کی صفوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہوں۔ تو ایک کسوٹی دے رہا ہے لگاتار قرآن کے کون ہے منافق۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ صرف وہ منافق ہیں کہ جو خود بھی دل میں جانتے ہیں کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، یہ کہیں نہیں کہا۔ بہت بڑی تعداد وہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا سمجھتی ہے، وہ اس پر پرکھے اپنے آپ کو، جو قرآن نے ان کے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں منافقین کے کہ منافقت کسے کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جگہ جگہ قرآن نے کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ایک ساتھ لائے، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور جھٹلایا۔ تو کئی مرتبہ میں نے اس سے پہلے ایکسپلین کیا کہ کفر کیا وہ جنہوں نے انکار کیا، واضح ہے۔ یہ ہماری آیات کو جھٹلایا یہ وہ ہیں جو عمل سے جھٹلاتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے یہ جھوٹی ہیں آیات، جو عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کے لیے آئے جب دونوں کے ساتھ میں جگہ جگہ ذکر کیا، جھٹلانا، ان کے ساتھ میں
جہاد کرو. اب وہ جہاد کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے, یہاں جنرل ہے بات. وہ بھی جو پیچھے بیان ہوا کہ اس حالت کے اندر اس جہاد کے اندر جنگ کی بھی نوبت آ جائے گی جب انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ میں جہاد لگاتار کرنا ہے. اس جہاد کی الگ الگ نوعیتیں ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ہتھیاروں کا جہاد ہو. یہاں جو درمیان میں اس کو سب کو ایک جامع بات کہہ دی. ان سے تو کرو, یہ تذکرہ آ رہا تھا پیچھے سے, لیکن یہ منافقین سے تمہیں جہاد کرنا ہے. وغلظ علیہم, اور ان کے معاملے میں سختی برتنا. جن کے معاملے میں واضح ہو گیا کہ یہ اب حجت پوری ہو چکی, یعنی کافر اسی کو کہتے ہیں نا, یہ تو خوب جانتے ہیں آپ, جن پر حجت تمام ہو چکی, تو پھر اگر اسٹیٹ کے معاملات میں اسٹریٹجک پلان کے امپلیمنٹیشن کے معاملات میں اگر چھوٹیں دی جائیں گی تو بڑے نقصان پہنچ جائیں گے. تو ان کو یہ قانون کا یا ان کے اوپر نفاذ سختی کے ساتھ میں ہو. یہ ایسا نہیں کہ ان کو اس میں چھوٹیں دی جائیں کہ وہ سازشیں کر لیں. بات یہ نہیں کہ جو ملے تو اس کے ساتھ میں منہ بگاڑ کر بات کریں, یہ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں یہ نرم رویہ مت رکھنا کہ تمہیں معلوم ہے کیا سازشیں ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد تم چھوٹ دیتے چلے جاؤ. تو یہ ہے سختی کا مطلب. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ یہ کفار کا یا منافقین کا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے, تو اس کا مطلب وہ کفر کرنے والے کہ جن کی موت کفر پر ہی ہوگی, سمجھ جانے کے باوجود بتایا, یہ بات واضح کر دی کہ قرآن نے آگے جا کر آئے گا. درمیان میں آپ اس کے حوالے سن چکے ہیں بہت سی آیات کے ذیل میں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ جب اس نے نکالا گھر سے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, اب نکل جاؤ کچھ دنوں کے لیے. گھر سے نکلے تو کہا کہ میں سلام کر کے نکلے, اور کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا. ساستغفر لک ربی, ذہن میں رکھیے گا, ابھی آگے آئے گا اور میں اسے دوبارہ ایکسپلین کروں گا. مغفرت کا مطلب خالی مردوں کے لیے نہیں ہوتا, مغفرت کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے. اگر اللہ آپ کی مغفرت کرے تو کوئی, یہاں تو ہمارے یہاں جیسا تصور ہے نا, اگر کسی سے کہہ دیں تو وہ اکھڑ جائے کہ یہ کوئی بد دعا دے رہے ہیں کہ میں مر گیا کیا. مرنے کے بعد ہوتی ہے بات تو مغفرت, اللہ مغفرت کرے. ابھی آگے ایک آیت آئے گی, وہاں زیادہ تفصیل سے ملوں گا. تو حضرت ابراہیم نکلے کہ پھر کافی عرصے کوشش کرتے رہے. انہیں یہ امید شاید رہی ہو کہ شاید سمجھ میں اس کی آ جائے, مان جائے, میں دور ہو گیا ہوں, محبت کرتا تھا وہ, شاید اب کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں. پھر ایک اسٹیج پر انہوں نے چھوڑ دیا اس کے لیے دعا کرنا. تو وہاں اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ یہ کسی نبی یا ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ایسے مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں جن کے بارے میں ان کو واضح ہو چکا ہو کہ اس کی موت کفر پر ہی ہوگی, یہ نہیں کبھی ایمان لا سکے گا, یہ یقین ہو گیا ہو. تو اصل میں کفر کی ڈیفینیشن تو وہاں تک جاتی ہے, اس جگہ تک جاتی ہے, جیسے ہم کہہ سکیں کافر, جیسے کہا قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافر. قرآن میں ایک ہی جگہ جہاں قرآن بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, اور کسی جگہ یہ انداز نہیں کہ تم کہہ دو اے کافر. اس میں یہ واضح کر دیا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ تمہیں تو لانا ہی نہیں ہے ایمان, کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا, تم اب بھی یہی کرتے ہو کہ میں جن کی بندگی کرتا ہوں تم نہیں کرتے, اور آئندہ بھی تم نہیں کرو گے, تم کرنے والے نہیں ہو. جس کا میں بنتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے نہیں ہو, تو میرا راستہ الگ اور تمہارا الگ. اب یہ اعلان بیزاری ہے. تو ان کے معاملے میں اگر ان کی جو کچھ بھی سازش ہے, ان کے معاملے میں فرم رویہ اختیار کرنا ہے. اور اب ساتھ میں منافقین کا نام واضح طور پہ لے گا, ان کے ساتھ میں سخت رویہ, سازشیں نہیں کرنے دینی. کہیں کلیئر کٹ کوئی چیز نکل کر جیسی بھی کوئی چیز آتی ہے تو اسے دبانا ہے سختی سے. اور جب یہ کہا وَمَأْوَاهُمْ جہنم, یہ وہ جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا.
اگر ان کا یہی طرز عمل رہا تو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ پیچھے گزری ہے آیت، وہاں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ نبی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یؤمن باللہ، نبی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہے ان کا کہ یہ یعنی ایمان لانے والے وہ جو خود قانون کی سچائی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ، تو ان کے اس ایمان کے اوپر نبی ایمان رکھتا ہے، بہت اعتماد کرتا ہے ان کے اوپر۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تو وہ تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ میں نے بہت تفصیل سے لیا تھا کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے۔ ان کی رحمت سے فائدہ انہی کو ملے گا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، چاہے وہ نرم رویہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے اختیار کرتے ہوں، چاہے وہ تڑپتے ہر ایک کے لیے ہوں۔ تو وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تم میں سے جو ایمان لائیں گے ان کے لیے رحمت ہو، اصل میں رحمت ثابت ہوں گے۔ یحلفون، یہ منافقین، یحلفون باللہ ما قالوا، اب یہ اندر صفوں میں یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں قسمیں کھا کھا کر دین کے معاملے میں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن یقیناً وہ درمیان میں انہوں نے بہت سی کفر کی باتیں کہتے رہے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام میں آنے کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دینے کے بعد کافر ہوئے، یہ اسلام میں اسلام لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کفر کی باتیں درمیان میں کرتے رہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ جو چاہتے تھے حاصل ہو جائے، جو ان کے اپنے اصلی ارادے تھے، جو چاہتے تھے، جن چیزوں کی طرف مائل تھے، وہ حاصل نہیں ہو پا رہا انہیں۔ اپنی پرومیننس چاہتے ہیں، اپنی کچھ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ چاہتے ہیں جس کے اندر ان کی شہرت ہو، ان کو سرداری ملے یا ان کو دولت ملے، اور اس کے لیے کچھ انہیں کرنا نہیں پڑے، وہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں نہیں کودنا پڑے، تو یہ ان کو حاصل نہیں ہو پا رہا، اس لیے قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو کہا کہ اس لیے وہ ان باتوں کے اوپر کہ نہیں بہت اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم تو بس تمہارے ہی ساتھ ہیں، الفاظ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہارے ہی ساتھ ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے۔ جتنے پروگرام ہیں، پلان ہیں، ان کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کے اسے تو کامیاب بنانا ہے، ہم اس کے بالکل ایسے حمایتی ہیں اور ایسا ہی ہوگا۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، اس لیے ان کو کم الفاظ میں نہیں بلکہ زیادہ زوردار الفاظ میں بڑھ بڑھ کر حمایت میں سامنے آنا پڑتا ہے۔ یہ قسمیں کھانے کی جو بات کہی، اور نہ بلا وجہ کوئی قسم کیوں کھائے گا؟ قسم تو تب کھائے گا جب کہا جائے کہ تم ہرگز کام کے نہیں ہو، تم تو جڑیں کھود رہے ہو، تو قسم کھائے کوئی؟ یہ نہیں کہا جا رہا۔ تو ان کو زیادہ اطمینان، چونکہ وہ جو ان کا رویہ ہے، جو کچھ زبانوں سے نکلی ہے ان کے، جو ان کے عمل ہے، جو ان کا رویہ ہے، اس لیے آگے بڑھ کر زیادہ یقین دلانے کے لیے ان کو بہت قسمیں کھانے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ لفظ قسم ہی استعمال کیا ہو، تو بڑھ بڑھ کر زوردار طریقے سے اس انداز میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بات تو سب سے آگے والے، ہم بس ایسا کریں گے اور یہ کریں گے، تو ہم تو ساتھی ہیں، ساتھی نہیں، ہم تو سب سے آگے آگے ہیں۔ وہ اصل میں یہ اتنا اظہار کرنے کی ضرورت انہیں پڑتی ہے، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور یہ صرف اس لیے انتقامی جذبہ ہے ان کے اندر، یا اندر عداوت ہے، یا اندر کچھ پرخاش ہے، یہ نقم ہو، اس کے اندر یہ سارے الفاظ آ جاتے ہیں، یہ سب مفہوم سارا آ جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کے فضل سے یہ غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے، ضرورتیں ان کی دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں، یہ ان میں سے نکلتے ہیں جو منافقین ہیں، جن کی ضرورتیں ختم ہو گئیں، پیسے والے ہو گئے، اللہ نے غنی کر دیا انہیں، آگے اللہ اور رسول کے فضل سے یہ غنی ہو گئے، لیکن یہ ہو جانے کے بعد ان کو وہ مقام نہیں مل پا رہا جس مقام کی ان کو تلاش تھی۔ یہ ہے خاص، یہ ہے وجہ اس بات کی
کہ یہ اندر جو ہے وہ کسی طرح کا بوجھ رکھتے ہیں. وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ پلٹ جائیں اس طرز عمل سے انہی کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے انہی کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے وہ راہیں نکالی جس سے بچ کر نکلتے ہیں، پیٹھ پھیری، منہ موڑا، بچ کر نکلے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو پھر درد کے عذاب سے، دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اللہ کا قانون ان کو. فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں جگہ ہوگا. یہ بہت واضح کر دیا بہت سی جگہ. پھر تو میں یہ بات ایکسپلین کرتا ہوں کہ دونوں جگہوں کے لیے، یہ صرف اس دنیا سے جانے کے بعد کے لیے نہیں کہا، یہاں اور کلیئر کر دیا کہ یہ دنیا میں بھی زندگی درد بنے گی ان کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور جب زندگی میں یہ حالات آئیں گے ان کے تو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سرپرستی نہیں کر سکے گا، کوئی ان کی حمایت کے اندر کرنے کے بعد ان کا کچھ بھلا نہیں کر سکے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے خوب وعدے کیے تھے، ہمارے حالات ذرا بہتر ہو جائیں، ابھی تھوڑے سے ٹائٹ ہیں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں تھوڑے سے، اس کے بعد تو ہم سب سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے. یہ حال اس وقت ذرا پریشر میں ہے، اس سے نکل جائیں فائنینشیل کرائسس سے. تو پھر جنہوں نے یہ اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے تو ہم خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں گے، جسے صدقات کہتے ہیں، ان خیرات، ان بھلائیوں کے اندر. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارا شمار تو صالحین میں ہی ہوگا. فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ نے کر دی، دے دیا انہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بڑی تعداد منافقین کی ان میں ہی سے ہوتی ہے کہ جو فائنینشلی ویل آف ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے جب اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، بخیلوا بھی، تب پھر وہ بخل کرتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کے معاملے میں بھی. جہاد تو جان و مال دونوں سے ہونا تھا نا، یہ خالی کچھ ٹوکن کے طور پر کچھ پیسے دے دینے سے نہیں، اور اس میں بھی اسی کے چاہتے ہیں کہ کم سے کم خرچ ہو. بخیلوا بھی، تو پھر انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ موڑا، گریز کی راہیں نکالی، بچ بچ کر نکلنے لگے. کوئی پہلے سے ایکسکیوز بنا دے کچھ ہونے جا رہا ہے تو بچ کر نکلنے کے راستے نکالنے لگے، اعراض کرنے لگے. یہ ہے ان کا انداز. منافقین کا بھی یہ سب پہچانیں چل رہی ہیں. دیکھیے، کسی کو قرآن نے کسی جگہ پن پوائنٹ کر کے نام نہیں لیا کہ کون ہے. چند لوگ تھے جو بہت کلیئر تھے، واضح. اس کے علاوہ یہ بات جگہ جگہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بھی نہیں جانتے، تم بھی نہیں جانتے، ہم پہچانے بتا رہے ہیں، سب جان لیں. اور سب جان لیں ہی نہیں، سب اسے دیکھ لیں کہ میرے اندر تو نہیں ہے یہ ایٹریبیوٹس، ہمارے اندر تو نہیں ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اب ایک ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے پھر اللہ نے ان کا پیچھا کیا، یعنی انہیں جو انجام، جس انجام سے دوچار کیا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا، منافقت. اور بڑے عجیب الفاظ ہیں، اسی کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ نفاق جو ہے وہ پیچھے لگ گیا، پھر منافقت دلوں کے اندر تک گھس گئی، جو نکلے گی نہیں، پیچھے پڑ گئی منافقت اور دلوں کے اندر پینیٹریٹ کر گئی. الہ یوم، کب تک؟ پرماننٹ. الہ یوم یلقونہ، جس دن اس اللہ کے قانون سے ملاقات ہوگی، جس دن فائنل فیصلے ہوں گے، جس دن اس سے ملاقات ہوگی، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے قانون سے جس دن وہ فیصلے آخری ہوں گے، اس دن تک، یا یہاں دنیا میں بھی ہوں گے، اس دن تک کے لیے یہ نفاق ان کے دلوں میں سرایت کر گیا. یہ ہے اس بات کی سزا جو کچھ پہلے آیا. یہ بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی، اس سے پیچھے ہٹ گئے جو اللہ سے خود وعدے کیے تھے. تو یہ ہے منافقین، یعنی یہ بھی ایک صفت ہے کہ جو اللہ سے وعدے کریں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کی خلاف ورزی کریں. یہ صفات بیان ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نفاق دلوں کے اندر تک بیٹھ جائے گا، منافقت. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اپنے عمل ان کا وہ تھا جس سے وہ لگاتار
सच कर दिखाते नहीं चले गए, झुटलाते चले गए दीन को, लगातार झुटलाते चले गए। अलम यालम, क्या वो ये नहीं जानते, अन्नल्लाह यालम सिर्रहुम व नजवाहुम, ये तो मालूम है उन्हें कि कितनी खुफिया कुछ कर लें, और ये अल्लाह के इल्म के अंदर उनका सिर्रहुम, उनके जितने भेद हैं, जितने राज हैं, नजवाहुम, जितनी सरगोशियाँ हैं, जितनी खुफिया उनकी, खामोशी से चंद लोगों में जिक्र कर दिया कि ये बात और लोगों तक नहीं पहुंच जाए। बड़ा घपला है इसका, ये तो सारी पॉलिसी सब तबाही की तरफ ले जाएंगी। तो ये जो है सरगोशियां, भाई अगर कुछ चीजें गलत हैं तो आइए सबको बताइए खुलकर, और ये कहिए इसकी इस्लाह होनी चाहिए। ये कुछ लोगों के कानों में फूकना, इनका ये मुनाफिकों का अंदाज है ताकि फूट पड़ जाए। तो क्या ये नहीं जानते कि इनकी ये हरकतें और जो कुछ भी वो राज रख रहे हैं सिर्रहुम, अल्लाह उन सब का इल्म रखता है। वअन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, और अल्लाह तो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है, वो चीज़ें जो बाकी दूसरे लोगों से गायब है, जो और दूसरों को नहीं मालूम। अल्लज़ीना यल्मिदूनल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फी सदक़ात, ये वो लोग हैं, लम्ज़ पहले भी आ चुका है ये लफ्ज़। लम्ज़ के माने होते हैं क्लियर मुंह से नहीं कहा, ऐसे कि जो सब लोग सुन लें, कुछ इशारा किया आंख से, और भी मौजूद है उन्होंने नहीं देखा, कुछ आंख से इशारा किया कि देखो ये चला रहे हैं, ये कर रहे हैं ये लोग, कहीं आंख से किया, कहीं हाथ से कोई इशारा कर दिया, ये इसे लम्ज़ कहते हैं। या बात कुछ ऐसे अंदाज में कही कि जो क्लियर नहीं हुई, वो हुआ अंदाजा, लेकिन उसे जैसे वो कह सके कि नहीं हमने तो बड़ी पॉजिटिव बात की थी, असल में ताना था। ये सब चीजें लम्ज़ में आती, इशारे कनाए में गड़बड़ करना। तो वो लोग हैं जो ये तंज़िया इशारे करते हैं उन लोगों पर, अल मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फी सदक़ात, के जो दिल खोल कर नेकियों के अंदर ईमान लाने वालों में से दिल खोल कर आगे बढ़ कर जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके बारे में इनका अंदाज ये होता है कि देखो इन्हें क्या कर रहे हैं। तो अब ये बातें ये ओपनली नहीं कहते, ये इसमें आपस में इशारे चलते हैं, या ऐसे अंदाज में कोई बात कहते हैं कि जो आ जाए, कोई एक ताना से जो है वो सटायर पहुंच जाए, तंजिया पहुंच जाए। अभी ऐसा होगा कि जैसे मजाक की बात थी, लेकिन मजाक की नहीं थी, लेकिन कहीं उन्होंने असल में सचमुच कही थी। तो ये वो लोग हैं जो उनके बारे में ये रवैया इख्तियार करते हैं सब। अब ये पूरी सूरत के अंदर मुनाफिकीत का बयान है, ख्याल रखिएगा, सूरत 129 आयत तक, और ये इससे पीछे से चला आ रहा है। वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, और उन लोगों के ऊपर मजाक करते हैं, उन पर इशारेबाजी करते हैं, उनको तानों का निशाना बनाते हैं कि जिनके पास सिवाय अपनी जान लगाने के नहीं है कुछ, अपनी कोशिशों के सिवा कुछ नहीं है माल, जान और माल दोनों खर्च करने के लिए, लेकिन अपने आप को खपाए हुए। वल्लज़ीना ला यजिदूना, कुछ नहीं पाते, इल्ला जुहदहुम, सिवाय उनकी मेहनतों कोशिशों के उनके पास नहीं और कुछ पाते वो। तो ये उन लोगों के लिए भी है, इनका अंदाज जो होता है ये होता है। फयस्खरूना मिनहुम, इस तरीके से उनको वो जलील करना चाहते हैं या उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। सखिर अल्लाह मिनहुम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है। तो अल्लाह तो मजाक नहीं उड़ाता, अल्लाह का कानून उनका मजाक उड़ा रहा है। ये हर जगह जहां पर ये किया जाता है कि अल्लाह ये करता है, उन सब जगहों पर आप जान गए खूब अच्छे तरीके से कि वहाँ हमेशा ये मतलब होता है कि अल्लाह का कानून, उसने तो कानून बना दिया, ये कानून के मुताबिक होगा जो कुछ होगा। कानून उन पर हंस रहा है कि ये लोग तो कामयाब होंगे जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, यही बहुत बड़ी हंसी हुई, और तुम्हारी नाकामियां और तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारी बदनामी, ये सब अल्लाह का कानून तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। जो कुछ सामने आएगा तुम्हें मालूम हो जाएगा। सखिर अल्लाह मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्द भरी जिंदगी है, दर्द का अजाब है। पीछे कहा था इस दुनिया में भी और बाद में भी, फौरन नहीं आ जाता, नताइज जरा बात को निकल कर आते हैं। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, बड़ी सख्त आयत आई है वो, और इसी में मैं कह रहा था कि वो आगे आए थी, फिर मैं इस्तगफार की बात करूंगा। इस्तगफिर लहुम, तुम उनके लिए मगफिरत तलब करो या ना करो,
او لا تستغفر لهم، چاہے ان کے لیے مغفرت نہ طلب کرو. ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگو گے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ نہیں کرے گا، مغفرت نہیں، ان کو نہیں ملے گی. دیکھیے پہلے تو مغفرت کو میں دوبارہ دہرا دوں، بیسک ڈیفینیشنز بہت دفعہ آ چکی کہ زبان کے اندر لوگوں کے استعمال میں معنی بدل گئے. یہاں جب میں نے ٹرانسلیشن میں کریکشن کرتا چلتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا، سمجھا دیتا تھا، ٹرانسلیشن وہی رہنے دیتا تھا جو کہیں سے کاپی کیا ہے. اب اسے کریکشن کرتا چلتا ہوں، اس لیے کریکشن میں پھر انگریزی، انگلش اور ہندی سب میں لفظ مغفرت کر دیا میں نے. یہاں اردو میں تھا، میں نے کئی ترجمے دیکھا، تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، یہ ترجمہ تھا یہاں، جسے میں نے ہٹایا اور مغفرت کیا کہ بخشش ان کے لیے مانگو یا نہیں مانگو. انگلش میں تھا کہ ان کے لیے فارگیونیس، معافی مانگو یا نہیں مانگو. معافی الگ چیز ہے، مغفرت الگ چیز ہے. اور معافی کوئی دوسرا کیوں مانگے کسی کے لیے؟ ہوتا ہے، یہاں بھی بہت ہوتا ہے. صاحب میں مانگتا ہوں، ان کی طرف سے مانگی تو معافی مانگتا ہوں اس نے جو حرکت کی ہے، تو کہ آپ کیوں مانگیں گے؟ تو آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے یہ اس کی حرکتیں تو وہی ہیں، اس میں تو شرمندگی ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، تو معافی تو خود مانگے گا کوئی مانگے گا تو پھر معافی اور چیز ہے اور مغفرت اور چیز ہے. میں نے کئی مرتبہ اس بات کو واضح کیا اور سمجھایا ہے. غفرہ کے معنی ہے ڈھک دینا غلطیوں کے. اب برا انجام سامنے نہیں آئے گا، فائل بند کر دی، کچھ پیجز بند کر دیے، اسے پوچھیں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہوگا. اور معافی اسے کہتے ہیں کہ خطا سب کے سامنے ہے، جسے ڈھک دیا وہ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوا، دوسروں کو بھی اللہ نے مغفرت دے دی. اور معافی اسے کہتے ہیں کہ غلطی تھی اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اس وقت چھوڑا. اور اس کے بھی کچھ قانون ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے اپنے قوانین ہیں، وہ سب قانون کے اعتبار سے ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے. مغفرت ہے کور کر لینا، کور کر لیا برے انجام سے تو یہ کیا ہوا؟ کوچ جسے کہتے ہیں، شیلڈ، سرکشا کوچ، وہ دے دیا، ایک فراہم کر دیا. اب تمہیں اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں ڈھک لیا ان چیزوں کے برے انجام سے، ان کے نقصانات سے تمہیں کور کر دیا. تم ان کے لیے اس بات کی تمنا کرو یا نہ کرو کہ ان کی غلطیوں، ان کی سازشوں، ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے اس کے نقصان انہیں نہ پہنچے، ڈھک دیا جائے، لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو. تم ان کے لیے استغفار کرو چاہے مت کرو، اللہ جو ہے وہ نہیں کرے، ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دے گا، اللہ ان کو وہ پناہ وہ نہیں دے گا، اس برے انجام سے متاثر ہونے کے خلاف اللہ ان کو پناہ نہیں دے گا. یہ لوگ جو اندر صفوں کے اندر ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، جو یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، تم 70 مرتبہ کر لو. یہ جو بخشش ہے نا، بخشش یہی بولتے ہیں نا، بہت ہماری زبان کے اندر آ گیا ہے، جاؤ بخشا. یہ لفظ جو ہے بخش دینا یا بخشنا، تو اصل میں تو یہ یہاں پر اردو کے اندر آ گیا ہے اور بولا جانے لگا ہے مغفرت کے معاملے میں، بخشش یا بخش دیا تمہیں، جاؤ بخشا. یہ کہیں قرآن کے اندر یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ جاؤ بخش دیا. اور بخشش کیا ہوتی ہے؟ سب بخشش دی، ان کو کسی کو بخشش دی، اب اسی کے ساتھ میں یہ بخشش اس معنی کے اندر آ گیا کہ جاؤ بخشا تمہیں. استغفار کے معنی بخشش نہیں ہے، اور بڑی کثرت سے ہمارے یہاں ایسے لکھا جاتا ہے. آگے آئے گا اور تفصیل کے ساتھ میں کہ یہ تو ہوا ایک پہلو، یہ مغفرت کا مطلب، اور اس کے اپنے قوانین ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ نے جیسا چاہ کر دیا، اس کی مرضی کر دیا. دیکھیے یہ دوسرا اس کا پہلو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ سب سے پہلا خطاب کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے، کرو یا نہ کرو، 70 مرتبہ بھی کرو گے، یوز لیس. تو یہ تصور کہ نبی کسی کو کچھ دلا دیں گے، بھائی جو آپ کی بڑی تفصیل کے ساتھ میں شفاعت کی حدیثیں ہیں، وہاں ایک نہیں کئی کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں کہ پھر وہ نکالیں گے، وہ تو پھر آنے کے بعد اس دن ایسا ہوگا کہ
اپنا سر سجدے میں ڈال کر پڑ جائیں گے، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ کہے گا کہ سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے یہ اتنے لوگ جو ہے میرے امتی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، کہ نکال لو۔ بتائے گا، ایک لمٹ رکھ دے گا کہ اس طرح کے لوگوں کو نکال لو، نکال لائیں گے۔ پھر آگے سجدے میں پڑ جائیں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ابھی تو بہت لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ پھر اللہ پھر کہے گا کہ ایک حد مقرر کر دے گا کہ اس طرح کے لوگوں کو اور لے آؤ۔ ایسا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پھر وہ جا کے سجدے کے اندر گر جائیں گے بڑے لمبے عرصے تک، اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ابھی ہیں جن کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے ذرے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اتنا ہی تھا بس، وہ بھی ہے ابھی جہنم میں۔ تو یہ کون ہے منافق بھائی؟ یہ منافق کون ہے؟ چلیے، یعنی پوری ڈیفینیشنز دیکھیے نا قرآن کے اندر، قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا ایمان بہت کم ہے اور ان کے اندر کفر والا حصہ زیادہ ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اب جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانوں کا جاؤ، انہیں بھی نکال لو۔ اب سب آ گئے نکل کر، تو سارے منافق آ گئے نکل کر، یہ ان کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، 70 مرتبہ بھی تم کہو گے، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، نہیں سنوں گا تمہاری، اس لیے کہ یہاں جو کچھ ہوگا قانون سے ہوگا۔ اور قانون کیا تھا؟ رسول سے کہا ہم کہہ رہے ہیں جس بات کو وہ اپنی زبان سے اعلان کرو۔ وہ کیا تھی؟ قل، تم کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خود ڈرتا ہوں عذاب سے اگر میں نافرمانی کروں گا۔ تو جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اگر نافرمانی ہوئی تو میں اللہ کے عظیم عذاب سے ڈرتا ہوں، وہ دوسروں کو بچائے گا۔ یہ سب قرآن کے خلاف تصورات ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا، اس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے چلے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوں گے اس میں اس کا سوال نہیں کہ اس کے نبی کا دخل کوئی۔ اب قرآن کہتا ہے بعض جگہ پر شفاعت کا مطلب، شفاعت میں تو بہت لمبے درس ہیں، الگ سے شفاعت کے موضوع کے اوپر لیکچرز ہیں بہت تفصیلی سارے۔ ان ساری جو حدیثیں تھیں ان سب حدیثوں کی خود ابھی قرآن سے ٹکرا کر نہیں بلکہ خود ان کے اندر کتنے آپس میں تضاد ہیں یا کنٹرڈکشن ہے، وہ جو شفاعت کے موضوع پہ جو حدیث ہیں وہ سب میں واضح کر چکا ہوں ان لیکچرز کے اندر، اسے ذہن میں ہو تو دیکھیے، انٹرسیڈنس کے نام سے یا شفاعت کے نام سے۔ شفاعت کہتے ہیں جفت کو، یعنی ایون کو۔ تو اب قرآن اس مقابلے میں ہے وہ شفع وتر کہتے ہیں اکیلے کو۔ یہ وتر کی نماز بھی ایسے ہی ہے کہ ایک رکعت سے وہ آڈ نمبر بن جاتا ہے، 2 سے 3 ہو جاتی ہے یا 4 سے 5 ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو الگ سے کچھ نفل لگاتار پڑھتے رہے، سلام پھیرا اور اس کے بعد ایک پڑھ لی، تو کہیں ملا کر ہے، الگ الگ انداز ہیں پڑھنے کے۔ لیکن وہ وتر اصل میں وہ لاسٹ رکعت ہوتی ہے جس سے وہ ایون جو ہے وہ آڈ ہو جاتا ہے، یعنی 2 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا، اسے آڈ کہتے ہیں۔ تو شفع کہتے ہیں وہ جو ایون ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کسی کے ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو جائے، ساتھ کھڑے ہو جانے والے کو شفع کہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اس کا مطلب سفارش کے لیے لیا جانے لگا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ہر ایک کو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو خود کوششیں کی ہیں اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں، اس کے سوا کوئی چیز کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں مل پائے گی، میری کوشش کی وجہ سے دوسرے کو کچھ مل گیا۔ یہ تو صرف جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ اس نے خود کوشش کی تھی کسی اچھے عمل کی، زندگی کے اندر گزر گیا اور اس کی وجہ سے، وہ اس کوشش کی وجہ سے کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے اس اچھائی کو کرنے کے لیے، تو اس کا اجر تو انہیں ملتا رہے گا جس نے شروع کی تھی، لیکن اصل میں اس نے اوریجنل ایفرٹ اس کی تھی اس لیے۔ لیکن کسی کی کوئی کوششیں نہیں تھی کوئی دوسرا اجر دلوا دے، یہ کچھ ریلیف وہاں تک تو ہے جسے ایصال ثواب کہتے ہیں آخری حساب سے پہلے۔ لیکن جب جو حساب کا دن ہے اس دن بہت واضح ہے قرآن کے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، تمہارے اپنے عمل جو کچھ کریں گے وہ تمہارے اپنے عمل کریں گے۔ دیکھیے اس کے بعد یہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، اور
یہ ذہن میں رہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، تو کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان منافقین کے لیے. یہ زندہ لوگ ہیں، یعنی زندہ کے لیے مغفرت ہوتی ہے، مر جانے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ تصور غلط ہے. وہاں ایک جگہ اور کہا قرآن نے کہ تم ان سے کہو آؤ. یہ زندوں سے کہا جائے گا نا میں تمہارے لیے مغفرت کروں. اور جو وہاں کہا ہے کہ اور جو منافقین ہیں وہ نہیں آتے، وہ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں اس بات کے اوپر. پھر نبی کے پاس اس کے لیے نہیں جاتے کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرے. تو مغفرت طلب کرنا کوئی زبانی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہے. تمہیں طریقے بتا دیں، وہ طریقے بتا دیں جس سے تم بچ جاؤ، تو اس طریقوں بتانے کے اس کے لیے تو بڑے خوش ہو جائیں گے. 2 کو بلائیں گے، 20 کی بھیڑ پہنچ جائے گی، صاحب ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہاتھ اٹھا کے کہنا کام نہیں آئے گا جن کے عمل ایسے نہیں ہیں اس کے اندر. نبی بھی اگر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو کام نہیں آئے گا. عبداللہ بن نبی کے صاحبزادے بیٹے ایمان والے تھے، انتقال پر کہا اپنا کرتا عنایت کر دیجئے، دے دیا. کرتے سے کچھ نہیں ہوگا، تھا تصور ایک. نماز جنازہ بھی پڑھا دی. یہ دعائے استغفار ہے. تو قرآن نے یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی وہ شان نزول ہے. قرآن نے کہا یہ تو دعائے استغفار ہے، تم 70 مرتبہ بھی کرو گے تو نہیں مغفرت ہوگی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا یا میں سمجھتا کہ 71 ٹائمز 71 بار اگر ان کے لیے استغفار طلب کرنے سے مل جائے گا تو میں 71 بار بھی کرتا. مقصد یہ کہ یہ فائنل کر دیا اللہ نے. یہ کوئی فگر ایسی نہیں ہے کہ 70 کے بعد 71ویں دفعہ کرو گے تو تم معافی مل جائے گی. یہ فائنل کر دیا کہ چاہے جتنا کرتے چلے جاؤ، نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں تمہاری نہیں سنی جائے گی. یہ ہے جو کچھ بھی آپ کو قرآن کے اندر اجر ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، اجر ہے، ثواب ہے، یہ سارے الفاظ جتنے ملتے ہیں یہ سب عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں. چاہے جس جگہ جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اجر مانے مزدوری، تو جہاں جس جگہ بھی آئے وہاں پر دیکھ لیجیے، بتایا جائے گا کہ یہ تم نے جو کچھ کیا یہ اس کے بدلے میں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ سارا فلسفہ جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اور سارے یہ تقدیر کا معاملہ، تقدیر کا ترجمہ ہی غلط. قدر کہتے ہیں اسٹیمیٹ کو. تو بھائی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تقدیر اللہ کے ہاتھ میں صحیح ہے، لیکن تقدیر کے معنی جو بدل دیے. اللہ نے کچھ لکھ دیا ہے، اب ایسے ہی ہوگا، اس سے الگ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر بیکار ہے یہ چوائس دینا. تقدیر کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ نے قدر یعنی اسٹیمیٹ، ایک قانون دیا ایک اسٹیمیٹ کے یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس کے ساتھ میں تمام زندگی ہے، یہ ہے چوائس. تو اسے بدل کے پوری قوم کو اس میں سلا دیا کہ مقدر جسے کہتے ہیں. تو یہاں کہہ دیا کہ نبی بھی نہیں کر سکتے، نبی کو بھی پرمیشن نہیں ہے. اور جو خود جا رہا ہے اس کے لیے اس کو نبی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے عمل سے جا رہا ہے یہ ضرورت تو اسے پڑ رہی ہے جس نے گڑبڑ کی ہے. تو نہ تو ان مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت ہے، واضح کر دیا ہے قرآن نے، یہ آگے آئے گا. نہ تو پہلے بہت دفعہ آ چکا ہے کہ نہ ان کے لیے کہ جو آخر تک ایمان نہ لائیں، نہ ان کے لیے اجازت ہے اور نہ ان کے لیے اجازت ہے. وہ جو تمہاری صفوں میں رہتے ہوئے گڑبڑ کر رہے ہیں اس سے بعد آ جائیں تو ٹھیک ہے، زندگی ہی کے اندر اپنی ان صفات کو، اپنی سائیکی کو، اپنی طرز عمل کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں. یہ دیکھیے اس کے بعد اسی آیت چل رہی ہے ابھی. ذالکہ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ تمہاری مغفرت ان کے حق میں چاہے جتنی کر لو، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے ذالکہ بانہم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا. تو کفر کیا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اعلانیہ کوئی بات، اور اللہ کے رسول کا انہوں نے کفر کیا. تو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا، عملی کفر کیا، اپنے عمل سے انہوں نے انکار کیا. تو جنہوں نے یہ کیا اللہ اور رسول کے ساتھ میں، اللہ رسول ان کے لیے استغفار طلب کرے. تو یہ واضح کر دیا کہ مشرکین کے لیے تو کرنے مت، ان کے لیے 1000 دفعہ بھی کرو گے تب بھی نہیں سنوں گا میں. نبی کا اختیار اس معاملے میں نہیں ہوگا. میری ذات پر تو میرا اختیار ہے نہیں، اور یہ اللہ نے ان سے قرآن میں کہلوا دیا کہ میری اپنی ذات پر میرا اختیار نہیں ہے. میرے عمل کے اعتبار سے جو میں کر رہا ہوں، میرے ایمان اور عمل کے اعتبار سے میں نافرمانی کروں گا تو میں خود عذاب میں پھنس جاؤں گا، مجھے ڈر ہے. تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر باقی دوسروں کے لیے کہاں سے گنجائشیں نکلیں گی؟
ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، ناشکری کی، ابھی دوسرا ترجمہ انکار کر، انہوں نے ناشکری کی اللہ کے نعمتوں کی اور اللہ کے رسول کی ناشکری کی۔ کبھی موقع ملے گا تو کروں گا میں ایسا کہ قرآن شریف میں اور بہت اچھی بڑی تعداد ہے وہ تمام آیات جہاں منافقین کے ایٹریبیوٹس یا منافقین کا ایٹیچیوڈ جن کے اندر بیان کیا گیا کہ کون ہے، تو ایک سبجیکٹ ایک ٹاپک کی حیثیت سے سامنے آ جائے، الگ الگ بہت سی جگہوں پر جو آتا رہا ہے، یہاں سورہ توبہ میں بھی، سورہ منافقین میں بھی، سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہوں پر بھی، تو اس کا ایک الگ سے ایک لیکچر ہونا چاہیے، چاہے الگ سے ہو اور چاہے اس میں ہی ایک پورا درس اسی کے اوپر نکل جائے انہی آیات کے ذیل میں کہ منافقین ہیں کون۔ تو جب ہو سکا تو پھر میں یا تو اسی میں شامل کر دوں گا یا میں الگ سے رکھوں گا۔ یہ پہچانے ہیں، اس سے لوگ اپنے آپ کو اسیس کریں اور یہ آئیڈینٹیٹی دوسرے میں تلاش کریں، اس کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ پیسے والے ہیں کوئی، معلوم ہے رویہ تو منافقت کا ہے، ان پہچانوں کی بنیاد پہ جو قرآن نے بتائی کسی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو، اور اس لیے کہ ان سے کچھ پیسے اور آ جائیں گے، چاہے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چاہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کہیں دین کے لیے، اس لالچ میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو اور ان کی خوشامد کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، دین کے کام کو نہیں ہے ان کے پیسوں کی ضرورت، تو خوشنودی خوش آمدیں ان کی نہیں ہوں گی جن کا طرز عمل منافقت کا ہوگا۔ یہاں جو قسم کھانے کی بات پیچھے آئی تھی اسی سورہ توبہ کے اندر گزر چکی، اسی جگہ سے وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا، ان مشرکین کا جن سے جنگ کرنے کی بات کی گئی تھی، انہوں نے معاہدے توڑے تھے، وہ ختم ہو کے جہاں سے یہ شروع ہوا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ابھی ہماری ذرا استطاعت نہیں ہے، ہمارے حالات ابھی تھوڑے سے ٹائٹ ہیں، ورنہ ہم تو پورے نکلتے تمہارے ساتھ۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، یہ تذکرہ وہاں سے شروع ہے اس جگہ سے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ کبھی نہیں کر پائیں گے، جھوٹے ہیں، چاہے اپنی سمجھ کے حساب سے سچ بول رہے ہوں لیکن یہ نہیں کر سکیں گے۔ آزمائشیں تو آخری سانس تک رہیں گی، کوئی یہ سمجھے اس کے امتحان ختم نہیں ہوں گے، اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس دنیا کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے امتحان ختم، ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی آخری سانس تک۔ کیا ہوا تھا جب آخری سانسیں تھیں، بالکل آخری دن جو تھے، چند ایک دن، فرمایا کہ لاؤ تو کچھ کاغذ قلم لے آؤ، کچھ لکھوا دو، تو صحابہ میں کچھ اختلاف ہو گیا آپس میں، کچھ آوازیں بھی تیز ہو گئی، تو کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھے ڈسٹرب مت کرو، سر میں درد تھا، بخار تھا بہت تیز۔ تو یہ آزمائشیں تو آخر دن تک رہی ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کون ہو سکتی، کیا ہو سکتی تھی کہ طائف میں تو جنہوں نے مارا تھا، یہ جو اپنے ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کتنے موقع ہیں، جیسے ابھی میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں اور بہت سے موقعوں پہ رکھا، ادھر ایک جمعے کے اندر رکھا، کتنے موقع جہاں سب سے بڑا وہ تو حدیبیہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی حکم دیا سب کھڑے رہ گئے، تو اس سے زیادہ دل پر کچوکے لگانے، جسم کو تکلیف سب سے زیادہ طائف میں پہنچی تھی، لیکن ذہنی تکلیف مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید سب سے زیادہ اس دن پہنچی ہوگی جب کہا تھا قربانی کرنے کے لیے اور کوئی نہیں بڑھا آگے، اور اس میں کوئی کے اندر کون کون لوگ تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت علی نے تو وہ ایگریمنٹ لکھا تھا تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی تھے، حضرت ابوبکر عمر کا تو ذکر ہے کہ انہوں کیا کیا ہوا تھا اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے۔ تو یہ آزمائشیں تو رہی ہیں آخر تک، یہ الگ بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، ان کا ذہن معوف ہو گیا ہے اور پھر اپنی باتوں سے، قرآن تو کہتا ہے اس میں آگے آئے گا ان آیات کے بعد اگلے درس میں، اپنے طرز عمل سے توبہ کر لیں۔ تو ہوئی کبھی کوئی غلطی جذبات کی وجہ سے، دماغ معوف ہونے کی وجہ سے، اپنے طرز عمل سے توبہ کر لیں، بات پلٹ جائیں، بات ختم، لیکن کنسسٹنٹلی لگاتار وہی رہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لو استطعنا لخرجنا معکم، بس ہمارے حالات تھوڑے سے اس وقت ٹائٹ ہیں، استطاعت اس وقت نہیں ہے، ہم ضرور دین کے کام کے لیے تمہارے ساتھ نکلیں گے،
قرآن نے کہا یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی. کچھ چیزیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ اس وقت یہ تھی پرابلم، وہ ختم ہونے کے بعد دوسری آئیں گی. یہی تو سمجھ رہے ہو، کچھ ڈیلز ہیں، کچھ فلاں چیزیں ہیں، ادھر پھنساؤ ہے، ادھر پھنساؤ ہے، ذرا ریلیز ہو جاؤں. اچھا ذرا ریلیز ہو جاؤ کہ دوسری طرح کی آ جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی، آخر سانس تک رہیں گی. تو اسی میں سے حصہ نکالنا ہے. اور وہی موقع امتحان کے ہوتے ہیں، وہی موقع کھرے کھوٹے کو چھانٹنے کے ہوتے ہیں. ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، مثالیں ہیں، آگے آئیں گے، اسی صورت کے اندر بھی آئیں گے، جن سے غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کی، عملی توبہ کی، کچھ کر کے دکھایا، بے حد شرمندہ ہوئے، ہو گئی تھی غلطی، تو جو حکم تھے اس کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. کہا گیا تھا نکلو تبوک کے میدان کے لیے، کچھ لوگ رہ گئے پیچھے، جو اس کے باوجود کہ ان کی نیت تھی کہ اب جائیں گے بدر سے اتنا اور دیکھ لیں، یہ فصل کا اتنا اور کر لیں، یہ اور اکٹھا کر لیں، یہ کر لیں، اور پھر یہ ہوتے کافی دن نکل گئے اور تب تک ان کی واپسی ہو گئی. تو پھر انہوں نے بڑی تاریخی توبہ کی تھی، جس طریقے سے انہوں نے توبہ کی وہ بھی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. منافقین چلے آ رہے تھے اپنے اپنے ایکسکیوز دینے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں جا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چھوڑتے جا رہے تھے. اور پھر انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو ہماری سستی یا ہماری کمی کی بات تھی، کوئی ہمارا ایکسکیوز نہیں ہے. انہیں سزا دی، تو پھر اور اس سزا سے پھر وہ اللہ نے ان کو نکالا. تاریخ ہے، جہاں آئے گا پھر میں وہاں پر تفصیل رکھوں گا جو تاریخ اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی کہتی ہے. تو وہ جو کچھ کہیں غلطی ہو جائے تو پھر غلطیاں تو انسان سے ہو جائیں گی، اس غلطیوں کے اوپر لگاتار جم جانا اور جمے رہنا، یہ چیزیں نہیں ہو، کچھ ہو چکا اس سے نکل جائیں واپس. تو یہ ہے بڑی اہم آیت اس لحاظ سے کہ رسول کو بھی اختیار نہیں ہے استغفار طلب کرنے کا. کن لوگوں کے لیے پہچانے چلی آ رہی ہیں، پیچھے سے بھی آگے بھی چلی آئیں گی، اور جب میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا اس کی روشنی میں ہر ایک اپنا اپنا ضرور جائزہ لے. میں مجھ سمیت ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہے آئیڈینٹی، کیا ہے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، کون منافق ہے اور کون نہیں ہے. جس کے بارے میں کہا کہ آپ کی نہیں چلے گی، ان کا اپنا عمل دیکھا جائے گا لوگوں کا. کب انہوں نے توبہ کر لی اور پھر صحیح راستے کے اوپر آ گئے، ان کا اپنا عمل دیکھا جائے گا، اس میں آپ کی دخل اندازی نہیں چلے گی. آیت نمبر 80 تک آئے ہم، 80 تک سورہ توبہ کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 81 سے پھر دوبارہ. سبحان ربک رب العزت.